بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ فرینڈز، آج کی کہانی بہت عجیب ہے۔ اس میں آپ کے لیے صرف عبرت ہے، کیونکہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجیے گا، غور سے سنیے گا۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جلدی سے سبسکرائب کیجیے، میں کہانی شروع کر رہی ہوں۔ آج کی کہانی ہے عملیات پر، جو کہ ہم لوگ بنا کسی سے پوچھے، بنا کسی مولانا سے اجازت لیے کوئی بھی عمل شروع کر دیتے ہیں، یہ سن کر کہ بھائی یہ تصویر پڑھ لو، اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے، یہ عمل کر لو، اتنے دن عمل کر لو، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، تمہیں کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، تم ایگزام میں پاس ہو جاؤ گے، تمہارا یہ کام فوراً بن جائے گا۔ ہم لوگ لالچ میں آ کے کہ چلو اتنے دن تو عمل کرنا ہے، ہم لوگ فوراً کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بالکل سچا کراچی کے علاقے مارٹن روڈ میں ہوا۔ ایک لڑکا جو کہ میڈیکل پڑھ رہا تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ سورہ جن پڑھنی ہے، دوپہر کے ٹائم ظہر کے بعد پڑھ لو۔ وہ بیچارہ اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے اس عمل کو کرنے بیٹھ گیا۔ اس کو بولا گیا کہ 40 دن سورہ جن پڑھنی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بتایا کہ سورہ جن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر قرآنی سورت کا ایک موکل ہوتا ہے، اور اس موکل کی کچھ خوراک ہوتی ہے۔ کسی کو پھول پسند ہوتے ہیں، کسی کو خوشبو، کسی کو مٹھائی، کسی کو کچھ۔ اور جب بھی کوئی عامل عمل کرنے بیٹھتا ہے تو پہلے اس سورت کی خوراک نکالتا ہے، اس کے بعد پھر اس عمل کو کرتا ہے۔ لیکن اس بیچارے لڑکے کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس عمل کے لیے اس کو خوراک کیا نکالنی ہے، اس کو کیا طریقہ ایسا اپنانا ہے کہ اس کو موکل تنگ نہ کرے، یا اس پر کوئی جن حاوی نہ ہو جائے، اس کو کس طرح سے اپنی سیفٹی کرنی چاہیے۔ وہ بیچارہ ہر روز ظہر کے بعد سورہ جن پڑھنے بیٹھ جاتا تھا، اور اس کو کہا گیا تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھنی ہے۔ یعنی اتنا خطرناک طریقہ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کی زندگی داؤں پر لگ گئی۔ وہ لڑکا جو میڈیکل پڑھ رہا تھا، جو کہ اپنے فائنل ایئر میں تھا، وہ اب عبرت کا نشان بن چکا تھا، کیونکہ اس نے اس عمل کو شروع کر دیا تھا۔ اس نے ایک دن پڑھی، کچھ نہیں ہوا، دوسرے دن پڑھی سورہ جن، کچھ نہیں ہوا، تیسرے دن پڑھی، کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، لیکن کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ لیکن اب اس کے ساتھ وہ ہونے والا تھا جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمیں ان عملیات کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں تو ہم بالکل سیف ہیں، لیکن یہ ہماری غلطی ہوتی ہے۔ اس صورت کا جو موکل ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پریشان کرتا ہے اگر آپ اس کی خوراک نہ نکالیں۔ یہ بھائی صرف وضو کرتے تھے اور سورہ جن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ دوپہر میں سورہ جن پڑھ رہے تھے کہ ابھی عمل شروع ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے، اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کوئی زبردستی پکڑ کے موڑ رہا ہو، جیسے ابھی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اس وقت وہاں کوئی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ اسی طرح تکلیف میں تڑپتا رہا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا ایک لڑکا زمین پر پڑا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح موڑے ہوئے ہیں۔ اسے جلدی سے ایمبولینس کو بلایا، ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹرز نے اس کے ٹیسٹ شروع کر دیے، ایک ٹیسٹ، دوسرا ٹیسٹ، تیسرا ٹیسٹ، لیکن ڈاکٹروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی کپڑوں سے اس کا شناختی کارڈ نکلا، جس کی مدد سے اس کے گھر والوں کو انفارم کیا گیا۔ اس کے گھر والے جب آئے تو انہوں نے حالت دیکھی تو وہ تڑپ اٹھے۔ اس کی ماں بری طرح رونے لگی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہت دن گزر جانے کے بعد جب ڈاکٹرز کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا تو ان کے ماں باپ نے سوچا کہ ہمیں کوئی روحانی علاج کی طرف چلنا چاہیے۔ انہوں نے وہیں ہاسپٹل میں ایک مولانا صاحب کو بلوایا۔ ڈاکٹرز نے بھی اجازت دے دی، کیونکہ اس کی کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا ٹریٹمنٹ دیں۔ جب مولانا صاحب ہاسپٹل میں آئے، انہوں نے اس لڑکے کی حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے پتہ کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ اس لڑکے نے کوئی عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی۔ ان مولانا صاحب نے بتایا کہ اس کا علاج اس ہاسپٹل میں نہیں ہے، کیونکہ یہ میڈیکلی بیمار نہیں ہے، اس نے کچھ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر کچھ پانی دم کر کے پھونکا، اس کو تعویذ پہنایا تو اس لڑکے کی حالت میں کچھ سدھار آیا۔
کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس لڑکی کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو پھر اس نے بتایا کہ میں میڈیکل کا ایگزام پاس کرنے کے لیے ایک عامل کے پاس گیا تھا، تو اس نے مجھے سورہ جن پڑھنے کو بولا تھا، اور میں سورہ جن ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کسی نے میرے ہاتھ پاؤں کو زور سے پکڑ لیا ہے اور ان کو بری طرح موڑ رہا ہے کوئی، اور میں تکلیف میں چلا رہا تھا لیکن کوئی میرے ہاتھ پاؤں چھوڑ نہیں رہا تھا، اور میرے ہاتھ پاؤں مڑتے چلے گئے اور اس اذیت میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر مولانا صاحب نے بتایا کہ عملیات اس طرح نہیں کیے جاتے، ہر عمل کی ایک خوراک ہوتی ہے، تم نے اس عمل کی کوئی خوراک نکالی تھی؟ اس لڑکے نے بتایا کہ نہیں، انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے صرف کہا تھا کہ سورہ جن پڑھنا ہے ظہر کے وقت، 40 دن تک پڑھنا ہے، اور میں یہ کر رہا تھا۔ ان مولانا صاحب کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جعلی پیر فقیروں کے پاس آپ لوگ جا کر اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں، آپ محنت کریں، اللہ سے نماز میں دعا مانگ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اس طرح کے نوجوان لڑکے ان عملیات کے چکر میں پڑ جائیں۔ اب اس لڑکے کا علاج ہو رہا ہے لیکن وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ میڈیکل پڑھ سکے۔ اس عمل کی وجہ سے اس لڑکے کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ وہ لڑکا جو ڈاکٹر بننے والا تھا اب وہ خود پیشنٹ بن چکا ہے، کیونکہ اس غلط عمل کے نتیجے میں جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کے دماغ پر بھی اثر کر گیا۔ وہ لڑکا بہتر ہو چکا ہے لیکن اکثر وہ بیٹھے بیٹھے اکیلے میں باتیں کرتا ہے، اکیلے میں ایک دم ہنسنے لگتا ہے، کبھی ایک دم رونے لگتا ہے۔ اس کا دماغی توازن اب اتنا نارمل نہیں رہا، وہ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتا ہے، وہ رات میں اکیلا نہیں سو سکتا، اس کو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان مولانا صاحب نے اس لڑکے کا علاج کیا لیکن وہ پھر بھی نارمل نہیں ہو سکا، اس کے ہاتھ پاؤں میں اب بھی ذرا سا نقص رہ گیا ہے، وہ زندہ تو ہے لیکن اب وہ اپنے ماں باپ پر ایک بوجھ بن گیا ہے۔ جی فرینڈ، یہ تھا آج کا بالکل سچا واقعہ۔ میری اب تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے عملیات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں، اور کسی عامل سے جو واقعی عملیات کا ماہر ہو اور آپ کو صحیح ہدایت دے تو آپ عمل کیا کیجیے۔ کسی بھی ایرے غیر نتو خیرے، کسی بھی جعلی پیر فقیر کی باتوں میں مت آ جایا کریں، یہ جعلی پیر فقیر آپ کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، وہ ہر گلی کے کونے میں آپ سے پیسہ کمانے بیٹھے ہیں۔ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ سے رجوع کریں، استغفار اور درود سے بڑھ کر کوئی دعا افضل نہیں ہے۔ عملیات سے بہتر ہے کہ آپ پاک و پاکیزہ رہیں، ہر وقت وضو میں رہیں، درود کا ورد اپنی زبان پر رکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے کاموں میں کتنی برکت ہوتی ہے، پھر دیکھیں آپ کو کامیابیاں کیسے ملتی ہیں۔ لیکن خدا کے واسطے ان جعلی پیر فقیروں سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو محفوظ رکھیں۔ فرینڈز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہے اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے، مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حصار میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔